دوستوں، دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی کے بعد برس ہا برس لگ گئے دوبارہ سے اس قوم کو زندہ ہونے میں، اور پھر اس قوم نے زندہ ہو کر دکھایا اور دنیا میں اپنا اعلیٰ مقام بنا لیا۔ اس کی مثال آج تک دی جاتی ہے، لیکن وہ اور دور تھا، جدید میزائل کروز اور مہلک ہتھیاروں کے استعمال کا دور نہیں تھا۔ اب جو کہا جا رہا ہے کہ ایران نے جو اسرائیل پہ اٹیک کیا ہے تو اس کے بعد تیسری ورلڈ وار کا آغاز ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم اس وقت بھی جاپان کی ہیروشیما ناگاساکی کی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ اسی طرح انسان اور انسانیت دوبارہ جی اٹھے گی؟ جی نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا نے مہلک ہتھیار بنانے میں جتنی ترقی کی ہے، جتنے جدید مراحل طے کر لیے ہیں، اتنی اس تباہی کے ان مہلک ہتھیاروں سے ہونے والی تباہی سے دوبارہ تعمیر نو کے لیے وہ ترقی نہیں کی ہے، اور یہ اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب کچھ جل کے بھسم ہو جاتا ہے تو پھر اسے دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں، زخموں کی پیوند کاری البتہ ہو جاتی ہے، لیکن جب جنگیں ہوتی ہیں تو یہ صرف زخم نہیں دیتے، بلکہ صفحہ ہستی سے مٹ جانے کی ایک انہونی کہانی سنا دیا کرتے ہیں۔ المختصر یہ کہ انسان نے بربادی کے لیے جو کچھ ایجاد کیا ہے تعمیری معاملات میں، وہ اس قدر آگے نہیں جا سکا ہے، خاص طور پر مہلک ہتھیاروں کے استعمال کے بعد جو بربادی اور تباہی ہوتی ہے اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، اور پھر دوبارہ سے اب اس کی تعمیر نو نہیں ہو سکے گی، کیونکہ یہ جو ہتھیار استعمال کیے جا چکے ہیں یہ انتہائی مہلک ہیں۔ جدید ترین ٹیکنیکل نیوکلیئر ہتھیاروں کے استعمال کے بعد تباہی کی دوبارہ تعمیر کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بات اس سطح پر ہو رہی ہے جو لوگ تعمیر نو کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں اور جن کا ذہن تخلیقی اور تعمیری ہوتا ہے، اور جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والی تباہی اور بربادی پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی تعمیر نو کے لیے دوبارہ سے اپنی سوچ کا آغاز کرتے ہیں۔ اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیل کی یہ کوشش رہی تھی کہ جو اس نے غزہ پہ حملہ کیا ہوا ہے تو اس میں کسی نہ کسی طرح ایران کو شامل کر لیا جائے، یعنی ایران کو بھی لپیٹ کے اس جنگ میں داخل کر لیا جائے۔ یہ بات واضح کی ہے ایرانی خبر رساں ایجنسی نے، اور اگر آپ خبروں پر نظر رکھیں تو کسی سے جو چھیڑ خانی کی جاتی ہے تو اس میں، اور یہ ممالک بھی چھیڑ خانی کرتے ہیں، اکساتے ہیں، چھوٹے موٹے حملے ہوتے رہتے ہیں، اور اس کا کوئی نہایت واضح انداز میں پاورفل طریقے سے جواب دے تو پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں پہ حملہ کر دیا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی نے جو بات واضح کی ہے وہ یہی ہے کہ ملک شام میں ایران کے سفارت خانے پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اور جوابی کارروائی کے طور پر ایران نے میزائل داغے، جو بقول ایران کے کہ انہوں نے اپنی دفاع کے لیے کیا ہے کہ تم نے میرے سفارت خانے پہ میں حملہ کیا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اور ایران تو کھلے عام کہہ رہا ہے کہ گزشتہ کئی برس سے اسرائیل کی یہ چھیڑ خانی جاری تھی، یعنی کہ ایران کے تنصیبات کو نشانہ بنانا، ان کے ہائی رینکنگ آفیسرز کو نشانہ بنانا، ان کے سائنٹسٹ کو نشانہ بنانا اور ان کے جرنلز کی طرف نشانہ لینا، تو یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ تو ایران نے پھر گزشتہ رات حملہ کیا، اور وہ اسرائیلی حملوں کے جواب میں تھا، اور ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو کچھ اس کے ساتھ کر رہا تھا اور اس کے جواب میں ایران نے جو حملہ کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ 90% میزائلوں کو مار گرایا گیا ہے۔ تو ایران کا یہ کہنا ہے اس کے ہاں جو بربادی ہوئی ہے، اس کی جو تباہی ہوئی ہے، کسی مملکت کے لیے اس کے ایک بانس کی جو اس کے حدود میں لگی ہوئی ہو اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے، اور ایک شخص کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایران نے یہی کہا کہ 50% اہداف کو تو نشانہ بنا لیا ہے، تاہم ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ دفاعی تجزیہ نگار جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایران خواہ مخواہ میں بدنام ہے۔ عالمی قوانین کے تحت اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے کہ اگر کسی نے اسے تنگ کیا تو اس نے بھی ایک تھپڑ لگا دیا دفاع کے طور پر۔ ماڈرن دور میں
ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, मौलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। मौलिक हथियारों से जो तबाही होगी, इस तबाही का हल इंसान के पास नहीं है। यही वजह है कि जो लोग या जो ममालिक इन दोनों ममालिक के इस जंग के दरमियान में ये बोल रहे हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा करो, बशमूल अमेरिका इसराइल से कह रहा है कि बल्कि दबाव डाल रहा है कि तहम्मुल का मुजाहरा करो, और वो यही चाह रहे हैं कि इस तरह के जंग अगर शुरू हो गई तो फिर आगे का क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। इस तरह तो वही हुआ कि एक दो पड़ोसी की लड़ाई में और पूरे मोहल्ले वाले आ जाएं और फिर दूसरे इलाके वाले भी उसमें शामिल हो जाएं और फिर दूसरे ममालिक भी उस तरफ देखने लगे। इस तरह जंगों का आगाज़ हो जाता है। हाँ, तो जिक्र हो रहा था ईरान की जवाबी कार्रवाई का कि तुमने मुझे छेड़ा, ये लो मैं तुम्हें बताता हूँ, और एक थप्पड़ खींच के जड़ दिया। थप्पड़ भी ऐसा कि जिसमें बहुत सारे हाथ में हथेली में जरासीम लगे हुए थे, मौलिक जरासीम, मौलिक हथियार। ईरान को अब ये हाथ सादा हाथ नहीं रहे, इसमें मौलिक हथियार है, इसमें बहुत सारे ऐसे मौलिक एटमी ताकत खुद को साबित करने के लिए अज्जा शामिल हैं जो निस्तो नाबूद करके रख देते हैं, कोई निशान नहीं छोड़ते। ईरान को अब यही बताना है कि अब कोई कार्रवाई हुई तो हम यानी ईरान अपनी सरजमीन से डायरेक्ट निशाना लेंगे। ईरान ने यह बताया है कि अभी तो हमने सिर्फ आपको जवाब दिया है और अगर कोई कार्रवाई हुई तो हम डायरेक्ट मार करेंगे। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका ने हमले को रोकने में इसराइल का साथ दिया है। अमेरिका मामलात को मज़ीद आगे बढ़ने से रोक रहा है। अमेरिका की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं उसमें यही शामिल है, उससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि तहम्मुल से काम लिया जाए और दुनिया को जंग में झोंकने से परहेज़ किया जाए। दिफाई तज्ज़िया निगार यही कह रहे हैं कि अगर रोकथाम नहीं की गई तो इसका मतलब यही है कि दुनिया को तीसरी आलमी जंग में झोंकने की तैयारी की जा रही है। कोई नहीं चाहता कि दुनिया ख़त्म हो जाए, इंसान ख़त्म हो जाए। जो तज्ज़िया निगार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये दरअसल आगाज़ है, बहुत दिनों से तहम्मुल ही तो चल रहा था कि क्या खित्ते में अमन था, खित्ते में अमन नहीं था। फ़लस्तीन, गज़ा निशाना बने हुए थे, वो आलम इस्लाम की तरफ देख रहे थे, लेकिन वहाँ से उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। लेकिन जो इसराइल की कार्रवाई थी कि उनके ईरानी तज्ज़िया निगारों का ये कहना है कि हमसे छेड़छाड़ की जा रही थी और हमारे तनसीबात पर, हमारे अफराद पर निशाना लिया जा रहा था, तो हमने ये कार्रवाई की है। ये हमारी जवाबी कार्रवाई है। हमने खुद कभी पहल नहीं की है किसी पे। अगर हमें जंग में झोंकने की कोशिश की गई तो हम डायरेक्ट बराह रास्त लड़ेंगे। दोस्तों, दुनिया को अमन, मोहब्बत, यगानगत की ज़रूरत है, जंग व जदल की नहीं। मैं हूँ फरजाना रोही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।